کہ سب سے پہلا بنیادی سوال یہی ہے جو میں نے کل بھی عرض کیا کہ جتنے عقائد کے مسئلے ہیں یہ سب اس ایک سوال سے حل ہوتے ہیں آپ کے. اگر اس کا جواب قرآن میں آپ کو مل گیا تو باقی جتنے آپ کے عقائد کے مسائل ہیں سب کے سب حل ہو جائیں گے، کیونکہ سب بیس کرتے ہیں اس ایک سوال. اور وہ سوال کیا ہے کہ امام بعد نبی امت بناتی ہے یا اللہ بنا. پورا آپ کا جتنے عقائد، پوری حیات، زندگی کے جتنے مسئلے ہیں آپ کے عقائد سے، اعمال سے ریلیٹڈ، ان سب کی بنیاد یہ ایک سوال ہے. اور اسی ایک سوال سے آپ کو تنگ کیا جاتا ہے. یہیں سے تو بات شروع ہوتی ہے نا. بھائی غامدی کو دیکھ لیجئے، یہیں سے بات شروع کرے گا کہ بھئی شیعہ کہتے تو ہیں کہ امامت ڈیوائن ہے اور اللہ امام بناتا ہے، لیکن جب قرآن میں ان سے دلیل مانگو تو ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. تو آئیے قرآن سے آپ کو دلیل دکھاتے ہیں کہ ہمارے اماموں کی دلیل قرآن میں کہاں موجود ہے. وہ امامت ہی کیا کہ جس کی دلیل قرآن میں موجود نہ ہو. تو اب جس کو یہ شوق ہے کہ وہ دیکھے کہ شیعہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح سے نبی اللہ بناتا ہے اسی طرح سے امام اللہ بناتا ہے، اور یہ آپ کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہو گیا تو پھر جتنے عقائد ہیں آپ کے وہ سب کے سب خود بخود ثابت ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ اگر امامت ڈیوائن ثابت ہے تو پھر علم لدنی بھی ثابت ہے، پھر عصمت بھی ثابت ہے، پھر معجزات بھی ثابت ہیں، پھر کمالات بھی ثابت ہیں. جتنے بھی عقائد کی عمارت آپ بناتے چلے جائیں گے سب کی بنیاد اس مسئلے پر ہے کہ امامت ڈیوائن ہے یا ڈیوائن نہیں. تو اب جس کو قرآن میں امامت نظر نہیں آتی وہ سورہ انبیاء کی ورس نمبر 73 کو پڑھے، جس کو میں تلاوت کر رہا ہوں. کیا اعلان ہو رہا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے بنائے امام. بات ہی تمام ہو گئی. امام بنانا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنائے امام، یعنی یہ کام اللہ کا ہے. کیونکہ جب ہدایت دینا اللہ کا کام ہے تو پھر ہادی بنانا بھی اللہ کا کام ہے، امت کا کام نہیں ہے. دیکھیے قرآن بول رہا ہے، قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور استدلال قرآن سے دے رہا ہوں. قرآن کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، قرآن کا کوئی گروہ نہیں ہوتا، قرآن کا کوئی مسلک نہیں ہوتا. کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اب آپ کے امام کی کوالٹیز آ رہی ہیں، آپ کے امام کی ایٹریبیوٹس کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ جن کو ہم نے امام بنایا ہے ان کا کمال کیا ہے؟ یہدونا بے امرنا. یہ اپنی طرف سے ہدایت نہیں دیتے، ہمارے امر سے ہدایت دیتے ہیں. یعنی امام کسے کہتے ہیں کہ جو اپنی طرف سے ہدایت نہیں دیتا. کہاں سے ہدایت دیتا ہے؟ اللہ کے امر سے ہدایت دیتا ہے. اللہ کا امر بغیر اس کے علم کے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے، یعنی ان کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں. جو کہیں گے وہ امر الہی ہے، حکم الہی ہے. جب حکم الہی ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ نے ان کو علم لدنی عطا کیا ہے، جب ہی تو اس کے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اگر اللہ نے علم لدنی عطا نہیں کیا تو اس کے امر سے کیسے ہدایت کرتے؟ صاحب امر الہی ہوگا ہی وہ کہ جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم رکھتا ہو. اب جو کہے گا وہ امر الہی ہے، جو کرے گا وہ امر الہی ہے. اور آیت کنڈیشنل نہیں ہے کہ کب ہمارے امر سے بات کریں گے اور کب نہیں کریں گے. جب بھی بولیں گے، جب بھی یہ بولیں گے
امر الہی سے بولیں گے یا نہیں؟ جو کر دیں امر الہی ہوگا یا نہیں؟ تو اب اگر کفار کے بچوں کو پتھر مار کر علی بھگا رہے ہیں تو یہ بھی ذاتی فعل نہیں ہے، امر الہی ہے، امر الہی۔ تو دیکھیں قرآن کس طرح سے آپ کے امام کی شان بیان ہے، یہ آپ کے 12 اماموں کی شان ہے جو قرآن بیان کہ یہ اللہ کے امر سے ہدایت۔ اب جو کہہ دے وہ علم الہی ہے، اسی لیے تو راسخون فی العلم ہے، یعنی علم میں صلاحیت کیے ہوئے ہیں، جسے کہتے ہیں ایمبیڈڈ نالج۔ آپ کی زبان میں کہوں تو سمجھ میں آئے گا کون سا علم ہے؟ ایمبیڈڈ نالج، یعنی علم ان میں صلاحیت کیے ہوئے ہے، اسی کو راسخون فی العلم کہتے ہیں۔ اگر علم میں ایمبیڈڈ نہ ہوتے تو اس کے امر سے ہدایت دے ہی نہیں سکتے تھے، جو ہے یا نہیں؟ اس کے امر سے ہدایت دینا دلیل ہے کہ یہ علم میں صلاحیت کیے ہوئے ہیں، ان میں علم نہیں ہے، یہ علم میں ہے۔ بھئی اگر اس گلاس میں پانی ہو، آپ ناپ سکتے ہیں نا کتنا پانی ہے؟ اگر اسی گلاس کو دریا میں ڈال دیں تو کوئی ناپ سکتا ہے کہ اب یہ گلاس کتنے پانی میں ہے؟ اسی کو اللہ کی طرف سے ڈیوائن نالج کہا جاتا ہے کہ ان میں علم نہیں ہے، یہ علم الہی کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔